بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، سارے جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں، قبر میں، میدان محشر میں ہمیں حضور کی محبت پر قائم اور دائم فرمائے، اور میدان محشر میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دامن تلے جگہ نصیب فرمائے۔ آج ہمارے درس کا آغاز سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 15 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیچھے یہ بیان کیا گیا کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اپنے کلام سے مشرف فرمایا۔ تو اسی کلام کا یہ حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا، ان الساعۃ آتیۃ، بے شک قیامت آنے والی ہے۔ قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، قیامت ضرور قائم ہوگی۔ اکاد اخفیہا، قریب ہے کہ میں اسے چھپائے رکھوں۔ اخفیہا، اسے چھپائے رکھوں، یعنی قیامت کس سن میں آئے گی یہ نہیں بتاؤں، کیونکہ قیامت اچانک آئے گی۔ قیامت کو لوگوں سے چھپا کر رکھا گیا ہے، قیامت کا سن نہیں بتایا گیا کہ کس سن کے اندر قیامت آئے گی۔ اس کو کیوں چھپایا گیا؟ تاکہ لوگ قیامت سے بے خوف نہ ہو جائیں اور لوگ قیامت کی تیاری کریں۔ لِتُجْزَا، تاکہ صلہ دیا جائے، بدلہ دیا جائے، کُلُّ نَفْسٍ، ہر جان کو، بِمَا تَسْعَىٰ، اس کی کوشش کا، تاکہ ہر جان کو اس کی کوشش کا بدلہ دیا جائے۔ جو اس دنیا میں جیسی کوشش کرے گا، اس کی کوشش کے مطابق کل بروز قیامت اسے بدلہ دیا جائے گا۔ اور سورہ واللیل میں فرمایا، اِنَّ سَعْیَکُمْ لَشَتَّىٰ، بے شک تم لوگوں کی کوشش ضرور مختلف ہے۔ کسی کی ساری کوششیں فقط دنیا کے لیے ہیں، اور کسی کی کوشش آخرت کے لیے ہیں۔ تو جس نے صرف دنیا کو چاہا، اللہ اسے دنیا دے دیتا ہے، اور جس کی نظر آخرت کے عظیم ثواب پر ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے بے انتہا نہ ختم ہونے والا اجر و ثواب تیار کر رکھا ہے۔ جنتی محلات ہیں، جنتی نعمتیں ہیں، نہ ختم ہونے والی جوانی ہے، ہمیشہ کا سکون ہے۔ اس کے لیے جس کی کوشش آخرت کے لیے ہو، اس کے ہر عمل سے اللہ کی رضا مقصود ہو، وہ دنیا نہ چاہے۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا، اے موسیٰ، ان الساعۃ آتیۃ، بے شک قیامت آنے والی ہے۔ اکاد اخفیہا، قریب ہے کہ میں اسے چھپائے رکھوں۔ لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ ہر جان کو اس کی کوشش کا بدلہ دیا جائے۔ اللہ ہماری کوششوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اپنے فضل سے ہمیں بے حد اجر و ثواب عطا فرمائے۔ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا، تو ہرگز تجھے اسے ماننے سے نہ روکے۔ عنہا کی ضمیر جا رہی ہے، ہا سے مراد قیامت، تو ہرگز تجھے قیامت کو ماننے سے نہ روکے۔ ایک تو یہ مفسرین نے بیان کیا، دوسرا کہا کہ ہا جو پیچھے ذکر آیا تھا، اقیم الصلاۃ لذکری،
اے موسیٰ میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھو، تو ایک قول یہ ہے کہ ہاں سے مراد نماز ہے، تو دونوں مراد ہو سکتی ہیں۔ نمبر ایک، تو ہرگز تجھے قیامت کو ماننے سے نہ روکے، یعنی قیامت پر ایمان رکھنا۔ نمبر دو، تو ہرگز تجھے نماز قائم کرنے سے نہ روکے، نماز کو قائم کرنا۔ کون؟ من لا یؤمن بہا، جو اس پر ایمان نہیں رکھتا، واتبع ہواہ، اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے۔ یعنی جو شخص قیامت پر ایمان نہیں رکھتا، نماز پر ایمان نہیں رکھتا، وہ تجھے قیامت کو ماننے سے یا نماز قائم کرنے سے نہ روکے۔ اور یہ ایسا شخص ہے واتبع ہواہ کہ یہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، اللہ کا حکم نہیں مانتا، اس کے دل میں جو بات آتی ہے اس پر چلتا ہے۔ فتردہ، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ اگر نماز قائم کرنے سے تو رک گیا یا قیامت پر ایمان لانے سے رک گیا، فتردہ، تو ہلاک ہو جائے گا۔ تو ایک تفسیر کے مطابق معلوم چلا کہ نماز کو چھوڑنے والا ہلاک ہو جاتا ہے۔ یہاں تک فرمایا گیا جو جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے، اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ تو نماز یہ روزے سے زیادہ اہم ہے، روزے سے زیادہ۔ نماز انسان کو کبھی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ ارشاد فرمایا فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا، تو ہرگز تجھے قیامت کو ماننے سے یا نماز قائم کرنے سے نہ روکے۔ من لا یؤمن بها، وہ شخص جو اس پر ایمان نہیں رکھتا، واتبع ہواہ، اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، فتردہ، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں ہمیشہ نماز قائم رکھنے والوں میں شامل فرمائے۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ وما تلک، کیا ہے؟ بیمینک، تمہارے سیدھے ہاتھ میں، یا موسیٰ، اے موسیٰ۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توجہ آپ کے عصا کی طرف دلائی، عصا، اور پوچھا گیا کہ اے موسیٰ آپ کے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ سیدھے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا لیے ہوئے تھے۔ یہ سوال کا مقصد کیا تھا؟ حالانکہ اللہ تو جانتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا ہے۔ سوال کا مقصد یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اس عصا کو اچھی طرح دیکھ لیں، کیونکہ جب اس عصا کو اژدہا بنایا جائے تو موسیٰ علیہ السلام اس معجزے کو، اس نشانی کو سمجھ لیں کہ میرا عصا ہی اژدہا بنا ہے۔ اور آپ کو یہ نشانی دکھائی گئی عصا کو اژدہا بنانے کی، تاکہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جائیں اور وہاں پر آپ اپنا عصا زمین پر ڈالیں اور یہ اژدہا بن جائے، تو چونکہ آپ پہلے یہ نشانی دیکھ چکے ہوں گے، وہ پہلی مرتبہ نہیں ہوگی، تو آپ اس سے مونس ہو چکے ہوں گے، آپ اس سے بے خوف ہو چکے ہوں گے، اس وقت آپ کو کوئی ڈر یا خوف نہیں ہوگا۔ تو اس لیے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ہی عصای، یہ میری لاٹھی ہے، یہ میرا عصا ہے۔ اب دیکھیں سوال صرف اتنا کیا گیا تھا کہ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تو جواب تو پورا ہو گیا، ہی عصای، یہ میرا عصا ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے کلام کرنے میں ایسی لذت محسوس ہو رہی تھی کہ آپ کا دل چاہا کہ بس میں کلام ہی کرتا چلا جاؤں، اس لیے آپ نے آگے خود ہی کلام کیا۔ یہ تو نہیں پوچھا گیا تھا کہ اس عصا کے فائدے کیا ہیں، اس عصا سے تم کیا کام کرتے ہو، یہ نہیں پوچھا گیا تھا، بس صرف یہ پوچھا گیا تھا تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے کہا ہی عصای، یہ میرا عصا ہے، میری لاٹھی ہے، جواب پورا ہو گیا۔ لیکن کلام کی لذت، کلام کی لذت، آپ آگے عرض کرنے لگے اتوکأ علیہا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، اس سے ٹیک لگا کر میں چلتا ہوں، اور جب تھک جاتا ہوں تو موسیٰ علیہ السلام اسی کو زمین میں گاڑ دیتے تھے اور اس سے ٹیک لگا لیتے تھے۔ اتوکأ علیہا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، وأحش بها علی غنمی، اور میں اس کے ذریعے اپنی بکریوں پر پتے گراتا ہوں۔ احش، پتوں کو جھاڑنا، پتوں کو گرانا۔ اس عصا کے ذریعے میں اپنی بکریوں کے لیے
درختوں کے پتے گراتا ہوں، پتے توڑتا ہوں۔ وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، اور میں اس عصا کے ذریعے اپنی بکریوں پر پتے گراتا ہوں، غنم بکریاں۔ وَلِيَ فِيهَا، اور میرے لیے اس عصا میں مآرب اخرى، دوسرے بہت سے کام ہیں، اس کے علاوہ بھی میں اس عصا سے بہت سے کام لیتا ہوں، اس سے میری حفاظت ہوتی ہے، اگر کوئی دشمن میری طرف آئے تو میں اس عصا سے دشمن کو بھگا دیتا ہوں، اور بھی بہت سے میرے کام ہیں اس عصا میں۔ قال، اللہ نے فرمایا، القیہا، اسے ڈال دے، یا موسیٰ، اے موسیٰ۔ قال القیہا یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا اس عصا کو زمین پر ڈال دے اے موسیٰ۔ فَأَلْقَاهَا، تو موسیٰ نے اس عصا کو زمین پر ڈال دیا۔ اب دیکھیں ہے لکڑی، لاٹھی ہے، ایک لاٹھی، اللہ کی قدرت۔ فَأَلْقَاهَا، جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کو زمین پر ڈالا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، تو اسی وقت وہ عصا دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ حیۃ، سانپ، تسعیٰ، دوڑنے والا، تسعیٰ، دوڑنے والا۔ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، تو اسی وقت وہ عصا دوڑنے والا سانپ بن گیا۔ اور کیسا سانپ بنا؟ قرآن میں دوسری جگہ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، ثعبان کہتے ہیں اژدہے کو۔ حیۃ، سانپ، سانپ چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، اژدہا ہو، حیۃ سب کے لیے بولا جاتا ہے، چھوٹے کو بھی حیۃ کہا جائے گا، بڑے کو، اژدہے کو بھی حیۃ کہا جائے گا، حیۃ جنس ہے۔ اور قرآن میں دوسری جگہ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، تو اسی وقت وہ بڑا اژدہا بن گیا۔ جیسے آپ نے عصا زمین پر ڈالا، وہ عصا فوراً اژدہا بن گیا، انگارے کی طرح اس کی آنکھیں تھیں، بڑا اس کا دہانہ تھا، اور بڑی تیزی کے ساتھ وہ دوڑنے لگا۔ کأنہا جان، گویا کہ وہ سانپ ہے جو بڑی تیزی سے دوڑنے والے سانپ ہوتے ہیں، جان، قرآن میں یہ الفاظ بھی ہیں۔ تھا اژدہا بڑا، لیکن وہ اژدہا ہونے کے باوجود اتنی تیزی سے حرکت کر رہا تھا کہ جیسے ایک چھوٹا سانپ بڑی تیزی سے حرکت کرتا ہے، اور اس کے سامنے جو بھی چیز آ رہی تھی وہ اسے نگلتا جا رہا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ بھئی یہ عصا اچانک سے اژدہا بن گیا ہے، اژدہا بھی اتنا بڑا اور اتنا خطرناک، خوفناک اژدہا، تو آپ پر فطرتی خوف طاری ہوا، فطرتی خوف۔ قرآن میں دوسری جگہ ہے کہ آپ جو ہے پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے، پیٹ پھیر کر، اور آپ نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ یہ فطرتی خوف تھا، جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک سے یہاں سے چوہا گزر جائے تو جس کے پاس سے چوہا آئے گا انسان اچھل جائے گا، اس پر ایک دم سے فطرتی خوف ہوگا۔ تو یہ بزدلی کی نشانی نہیں ہے، یہ نہیں کہا جائے گا یہ بزدل بندہ ہے کہ چوہے سے ڈر گیا، یا آپ کو اپنی قمیض میں کسی چیز کی حرکت محسوس ہو اور اچانک سے آپ کو معلوم چلے بھائی چھپکلی آپ کی قمیض کے اندر ہے، تو ایک فطرتی کپ کپی انسان پر طاری ہو جائے گی۔ یہ فطرتی خوف ہے، یہ بزدلی کی نشانی نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جیسے دیکھا کہ بھائی اتنا بڑا اژدہا، وہ بھی اتنا قریب ہوتی تیزی سے حرکت کرتا ہوا، تو ایک فطرتی خوف آپ پر طاری ہوا، اور آپ جو فوراً پیچھے ہٹے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے فرمایا، قال، اللہ نے فرمایا، خذھا، اسے پکڑ لیجئے، اگرچہ اژدہا ہے، حرکت کر رہا ہے، اس کے سامنے جو بھی چیز آتی ہے یہ اسے نگل لیتا ہے، خذھا، آپ اسے پکڑ لیں، ولا تخف، اور ڈریے مت، ولا تخف، آپ ڈریے مت، خوف مت کیجیے، آپ اسے پکڑ لیں، سنعیدھا، ان قریب ہم اسے لوٹا دیں گے، سیرتھا الاولی، اس کی پہلی حالت پر۔ آپ اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھائیے، جیسے ہی آپ اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھائیں گے ہم اسے دوبارہ سے عصا بنا دیں گے۔ اللہ کی قدرت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس اژدہے کے منہ میں ڈالا، جب اللہ نے فرمایا ڈریے مت، آپ کا خوف جاتا رہا۔ آپ نے اس اژدہے کے منہ میں جیسے اپنا ہاتھ ڈالا، وہ عصا پہلے کی طرح لکڑی ہو گیا، دوبارہ سے وہ لاٹھی بن گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس عصا میں، اس لاٹھی کے اندر بہت سی قدرت کی نشانیاں رکھی۔ اسی عصا کو موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر مارا تو اس عصا کے مارتے سمندر میں 12 خشک راستے بن گئے، پانی کے اندر خشک راستے۔ اسی عصا کو آپ نے پتھر پر مارا تو ایک پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے، قادر مطلق،
وہ چاہے تو ایک لکڑی کو اژدہا بنا دے، ایک لکڑی سے سمندر میں راستے بنا دے، ایک لکڑی سے وہ پانی کے چشمے جاری فرما دے، قادر مطلق ہے۔ تو انسان کو اللہ کی ذات پر اعتماد و توکل کرنا چاہیے، حرام کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ جب وہ حلال کی طرف بڑھے گا، اللہ کی ذات پر اعتماد کرے گا، تو اللہ اس کے حلال کے اندر بے شمار برکت وسعت عطا فرما دے گا۔ وہ قادر مطلق ہے۔ انسان اللہ کی ذات پر اعتماد و توکل کرے۔ انسان جب اللہ کی ذات کو چھوڑ کر اپنی عقل کے اوپر اعتماد کرتا ہے اور عقل سے سوچتا ہے کہ بھائی میں یہ کر لوں، یوں کر لوں، یوں کر لوں، تو پھر وہ حرام میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اعتماد و توکل کی دولت عطا فرمائے۔ اللہ نے فرمایا خذھا ولا تخف، اسے پکڑ لیجئے اور ڈریے مت۔ سنعیدھا سیرتھا الاولی، اب ہم اسے اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ ایک تو یہ نشانی ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام نے عصا والی نشانی دیکھ لی اژدہے کی۔ اب دوسرا معجزہ آپ کو عطا کیا گیا، اور دوسرا معجزہ کیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ آپ اپنا سیدھا ہاتھ اپنی بغل میں ڈالیے اور بغل میں ڈال کر نکالیے۔ تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بغل میں ڈالا اور ڈال کر جیسے نکالا تو وہ سورج کی طرح روشن ہو گیا، اس سے روشنی پھوٹ پڑی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ جب آپ بغل میں ڈال کر نکالتے تھے تو دن ہوتا تھا تو سورج کی طرح روشن ہو جاتا تھا، اور رات ہوتی تھی تو چاند کی طرح روشن ہو جاتا تھا بغیر کسی بیماری کے۔ تو یہ آپ کا معجزہ تھا کہ اللہ نے آپ کے ہاتھ کو روشن فرما دیا۔ جب آپ چاہتے بغل میں ڈال کر نکالتے روشن ہو جاتا، پھر جب چاہتے کہ یہ روشنی ختم ہو جائے، نارمل حالت میں آ جائے، تو واپسی اپنے بغل میں ڈالتے تو نارمل حالت میں ہو جاتا۔ اللہ نے فرمایا وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ، اور آپ اپنا ہاتھ اپنے بازو سے ملائیے، جناحن بازو۔ وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ، اور اپنا ہاتھ اپنے بازو سے ملائیے۔ تخرج بیضاء، وہ روشن ہو کر نکلے گا۔ بیضاء کہتے ہیں ویسے سفید کو، ابیض بیضاء سفید، اور بیضاء سے مراد یہاں روشن ہے۔ تخرج بیضاء، تو آپ کا ہاتھ روشن ہو کر نکلے گا، من غیر سوء، بغیر کسی بیماری کے۔ آیتن اخری، یہ دوسری نشانی ہے، آیتن اخری، یہ ہماری طرف سے آپ کا دوسرا معجزہ ہے۔ ایک معجزہ عصا اور دوسری نشانی آپ کا ید بیضاء۔ تو ید بیضاء اور عصا موسیٰ، یہ دونوں آپ کے معجزات تھے۔ یہ دونوں معاملات آپ کو کیوں دکھائے گئے؟ اللہ فرماتا ہے لِنُرِيَّكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى، تاکہ ہم تمہیں اپنی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دکھائیں۔ من کے معنی بعض، آیاتین الکبریٰ، اپنی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دکھائیں۔ یہ آپ کے ساتھ کیوں کیا گیا کہ آپ کا عصا زمین پر ڈال کر اسے اژدہا بنایا گیا، آپ کے ہاتھ کو روشن کر دیا گیا؟ یہ ہم نے آپ کو اس لیے دکھایا تاکہ آپ ہماری بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھ لیں۔ جب نشانیاں دیکھ لیں اور آپ نے اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیا تو اب آپ کو حکم ہوا اذهب الى فرعون، فرعون کے پاس جاؤ، انہ طغی، بے شک اس نے سرکشی کی ہے، طغی سرکشی کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اب آپ مصر جائیں، اور مصر میں آپ فرعون کے پاس جائیں، فرعونیوں کے پاس جائیں۔ فرعون نے بڑی سرکشی کی ہے، اس نے بنی اسرائیل پر بڑا ظلم و ستم کیا ہے، اور سب سے بڑی سرکشی یہ کی ہے کہ اس نے بندہ ہونے کے باوجود خدائی کا دعویٰ کر دیا ہے۔ وہ لوگوں سے کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بلند و بالا رب ہوں، استغفر اللہ العظیم۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کو سمجھانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور یہ اللہ کا طریقہ رہا ہے کہ جب کوئی سرکشی کرتا ہے تو اللہ پہلے اس کے پاس نصیحتیں بھیجتا ہے۔ اگر وہ سرکشی کرنے والا نصیحتوں کو مان کر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے پہلے سے زیادہ نعمتیں عطا فرما دیتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو پھر اسے ہلاک کر دیا جاتا ہے، ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ تو فرعون کے پاس بھی سمجھانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، فرمایا گیا اذهب الى فرعون، فرعون کے پاس جائیے، انہ طغی، بے شک اس نے سرکشی کی ہے۔ جب فرعون کے پاس جانے کا حکم ہوا تو فرعون تھا بڑا جابر، بڑا ظالم، اور اس کی بڑی زبردست فوج تھی، اس کی بڑی زبردست طاقت تھی، بڑا ہی ظالم و جابر تھا۔ تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی
قال موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے لیے میرے سینے کو کھول دے، میرے سینے میں صرف اپنا ہی خوف ڈال دے اور باقی سب کا خوف میرے دل سے نکال دے، میرے دل کو شرح صدر عطا فرما، میرے دل کو تیری خاص معرفت، تیرا خاص خوف عطا فرما دے۔ رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے لیے میرے سینے کو کھول دے، یعنی فرعون یا فرعون کی حکومت یا فرعونیوں کا کچھ خوف بھی میرے دل میں نہ رہے، میرے دل سے سارے یہ خوف مٹا دے۔ رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے لیے میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، اور میرے لیے میرے کام کو آسان فرما دے۔ یہ بڑی پیاری دعا ہے، انسان ہر کام سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ یا رب میں یہ کام شروع کر رہا ہوں تو اسے میرے لیے آسان فرما دے۔ عمرہ کرنے انسان جاتا ہے، عمرے سے پہلے بھی دعا کرتا ہے فیسرھا لی، اے اللہ اس عمرے کو میرے لیے آسان فرما دے۔ حالانکہ اگر کوئی دیکھے تو بھائی عمرے کے اندر 7 چکر لگا رہے ہیں، جو طاقتور ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن بعض اوقات انسان کے لیے چھوٹا سا کام بھی مشکل ہو جاتا ہے جب اس کی طبیعت خراب ہو جائے، مشکل بن جاتی ہے۔ تو اس لیے انسان کو اللہ کی بارگاہ میں آسانی کی دعا کرنی چاہیے۔ ربی یسر، اے میرے رب تو آسانی فرما، ولا تعسر، تنگی نہ فرما، پریشانی میں نہ ڈال۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اور خیر اور عافیت کے ساتھ اس کام کو مکمل فرما دے۔ وبک نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ بڑی پیاری دعا ہے، بڑی پیاری دعا۔ انسان اس دعا کو کثرت سے مانگتا رہے ہر کام سے پہلے، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے لیے میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، اور میرے لیے میرے کام کو آسان فرما دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے۔ عقدہ گرہ، لسانی میری زبان، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے، یفقہ قولی، تاکہ وہ میری بات کو سمجھیں۔ مفسرین نے لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چھوٹے تھے، اللہ کی یہ بھی بڑی قدرت ہے کہ موسیٰ نے جس بچے کے خوف سے ہزاروں بچوں کو قتل کیا، اللہ تبارک و تعالی نے اسی بچے موسیٰ کی پرورش فرعون کے ہاتھوں فرمائی، فرعون کے ہاتھوں فرمائی، اللہ کی قدرت ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے، فرعون نے حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی ہے، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ تو ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں تھے، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی کو پکڑ کے کھینچا اور اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ فرعون پر خوف طاری ہو گیا اور اس نے کہا یہی وہ بچہ ہے کہ جو میری سلطنت کو پلٹے گا، اور اس نے ارادہ کیا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کروا دوں۔ تو اس نے جب قتل کروانے کے لیے سپاہیوں کو بلایا تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا تم کیا کرتے ہو، یہ تو بچہ ہے، اسے تو یہ بھی خبر نہیں کہ آگ کیا ہے اور زیورات کیا ہیں، ہیرے اور آگ کے درمیان بھی یہ فرق نہیں کر سکتا ہے۔ اگر تمہیں یقین نہ آئے تو اس کے سامنے 2 تھال رکھو، ایک میں انگارے رکھو، ایک میں سرخ یاقوت رکھو، اسے خبر نہیں ہوگی کہ یاقوت کیا ہے، آگ کیا ہے۔ تو فرعون نے امتحان کے لیے کچھ انگارے منگوائے، کچھ یاقوت منگوائے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو چھوٹے بچے تھے سامنے چھوڑ دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک انگارہ اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لیا، اور یہ اللہ کی طرف سے تھا، اللہ کی طرف سے۔ نہیں تو انگارے کی طرف اگر بچہ ہاتھ اٹھائے تو ہاتھ جل جائے گا فوراً اور پھر ہاتھ پیچھے ہٹا لے گا، لیکن وہ اللہ کی طرف سے تھا کہ آپ نے انگارے کو اٹھا کر، اس انگارے نے آپ کا ہاتھ نہیں جلایا، اٹھا کر منہ میں رکھا، تو اس انگارے کی جلن کی وجہ سے آپ کی زبان میں گرہ پڑ گئی تھی، جس کی وجہ سے بولنے میں آپ کو تکلیف ہوتی تھی، بولنے کے اندر۔ تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا رب میری زبان کی جو گرہ ہے جس کی وجہ سے بولنے میں تکلیف ہوتی ہے، کچھ لکنت ہے، تو اس زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ وہ میری بات کو اچھی طرح سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی اس دعا کو قبول فرمایا اور آپ کی زبان کی گرہ کو کھول دیا گیا اور آپ کو فصاحت و بلاغت عطا کی گئی۔ آپ نے دعا کی واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے، یفقہ قولی، تاکہ وہ میری بات کو سمجھیں۔ مزید آپ نے دعائیں مانگی، انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر آپ کی دعاؤں کا ذکر کیا جائے گا۔ یہ جو دعا ہے بڑی پیاری دعا ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری
وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، شرح صدر کے لیے اور علم کے حصول کے لیے بہترین دعا ہے۔ خاص طور پر جو طالب علم ہیں وہ علم پڑھنے سے پہلے اگر اس دعا کو ایک مرتبہ پڑھ لیں تو علم کا حصول ان کے لیے بالکل ہی آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس دعا کی برکتیں نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔